اکبر صاحب، اسکر صاحب، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اظہار بیان کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ حسب وقع حسب مقدور اپنی بھی کوشش کروں گا کہ اس لیے کرام موضوع سے انصاف کرتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، زندہ قومیں اپنی تاریخی ایام کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یوم دفاع پاکستان بھی ایک رات کی تاریخ ہے، ایک شب فرزاں کی تاریخ ہے، جس شب بزری اور شجاعت کا فرق واضح ہوا۔ وہ گہری شب، وہ اندھیروں میں لپٹے باغ و در، وہ فضاؤں میں چھایا سکوت جو آتا کہ کس طرح قدس شاہینوں کی سرزمین پر شب خون مارنے چلے آئے تھے، کس طرح تعلیم آتا کے پیروکار اندھیروں کے باسی اس سرزمین پر چل چھوڑے تھے جس کا ذرہ ذرہ نور میں گندا ہے، کس طرح فتح کے خواب لیے اور دبے پاؤں بڑھتے چلے آئے تھے۔ ایوان کچھ یوں کے صدر محترم غازی سامعین، ستمبر کی صبح کاذب کے وقت ہمارے عزمی اور مکہ دشمن بھارت نے رات کے اندھیروں میں ہمارے پیارے وطن پر حملہ کر دیا تھا۔ دشمن یہ سمجھا تھا کہ بڑی آسانی سے ہمارے پیارے وطن پر قبضہ کر لے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا پارا کس قوم سے پڑا ہے۔ صبح تو پوری قوم کو توپوں کے گولوں کی گھنٹیں سنائی دی، بجائے اس کے کہ لوگ ڈر جاتے، وہ عقیدت کے ہاتھ جاننے کے لیے سرزوں کی جانب دوڑ اٹھے۔ جب انہیں پولیس دشمن کے حملے کا پتہ چلا تو لاٹھی اور ڈنڈے نکلے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے اور پوری قوم ہندو بنیا کو سبق سکھانے پر تیار ہو گئی۔ اس موقع پر اس وقت کے صدر مملکت ایوب خان کی گرجدار آواز ریڈیو پاکستان میں سنائی دی۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دشمن نہیں جانتا اسے کس قوم کا لڑکا رہا ہے، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، مجاہدوں آگے بڑھو اور دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ جناب اعلیٰ، یہ دھرتی، یہ پاک دھرتی، یہ شہداء کی لہو سے سینچی ہوئی دھرتی، یہ کلمہ کو مسلمانوں کی سرزمین، یہ کلمے کی بنیاد پر دوبارہ سے وجود میں آنے والی دھرتی، یہ ناصرت، یہ دھرتی بے وارث تو نہ تھی کیونکہ اے اگر آج اس پر حملہ ہو۔ ہاں میرے عزیزوں، معاملہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا ہندوستان تھا جس کے دل میں پاکستان کی خود مختاری ہمیشہ شمشا بن کر چپتی رہی ہے۔ ان کا فہم ہے کہ ہم اور ہمارے حوصلے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے اس رات کو ہم اور بزرگ آزا کر کے اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ صبح کے نور میں لپٹا ہوا توپوں کا دھواں یوں میرے گھر کے باغوں اور در سے ٹکرایا تھا، جیسے پہنچال کی ایک بچہ پیغمبر بن کر کوئی لاوا کسی وادی میں اتر آیا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اسے کس قوم کا لڑکا رہا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اسے خوابی کا اتریش کو سکھا دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اسے کس گدر میں قدم رکھ دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اسے زمین کے غضب اور آسمان کی قہر کو پکارا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اسے شیروں کے تچار میں قدم رکھ دیا ہے۔ علی جناب، فراواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، چرخے کو منسالہ نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، یاروں نے دیکھا، جناب صدر رضائے پرچم بن گئی۔ دنیا حیران تھی کہ راتوں رات لاہور کی فتح کے خواب دیکھنے والے یوزوں کے سامنے گر گرا رہے تھے۔ رسم شفیع کی تازہ ہو رہی تھی، دشمن بھاگ رہا تھا، ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، ابرو خاتم ملا کر بھاگ رہا تھا، شیر للکار رہے تھے، رنگ کاٹ رہا تھا، بگڑے چکرا رہے تھے، طوفان ٹکرا رہے تھے۔ جناب صدر، 17 دن کی اس عظیم جنگ میں دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست ہوئی۔ آخر وہ چڑھتا چلا تھا، جنگ بندی کا بھاوی کرنے لگا۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح امن پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان مذاکرات میں حصہ لیا۔ یوں یہ جنگ بند ہو گئی، لیکن ہندو دنیا صدیوں تک اس شکست کا زخم چاٹتا رہے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ جب سال اختلاطل بچتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے، جب سال اختلاطل بچتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے، وہ لمحہ ابھی تک باقی ہے۔